اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے، کہتے میں اپنے علاقے میں جب واپس گیا تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی نا ایک کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر، اس کو کہا کہ تم 1 مہینہ تیاری کر لو، تمہارا مناظرہ کرانا ہے، مناظرہ ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایک عام سادہ آدمی کا مناظرہ ایک عالم سے۔ میں اسے کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ اس کے جھوٹ میں نے پہلی ویڈیوز میں بتائے ہیں، 50 جھوٹ۔ اب آئیے اس کا 51 جھوٹ، کس طرح کھلے عام جھوٹ بول رہا ہے اور فریب کر رہا ہے۔ اس نے سوال پتا کیا کیا، مجھے جنازے سے یاد آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے، اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو نماز جنازہ ایک نماز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ کہتا نہیں ہے اس میں۔ ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے۔ اس نے کہا جی ہے، صحیح بخاری کھولی۔ وہ کہتا ہے بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا کہ وہ عالم جس نے 25 سال بخاری پڑھائی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، اور وہ اس کا انکار کر رہا تھا۔ آپ ایک ٹیچر ہیں، کئی پڑھاتے ہیں، آپ نے ایک کتاب کو 25 مرتبہ پڑھا ہے۔ جس بندے نے پڑھا ہی نہیں ہے، 1-2 دن کبھی اس نے اٹھائی کتاب نہیں ہے، اور وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ لیسن اس میں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جس نے 25 سال بخاری پڑھائی ہے، کم سے کم 1 مرتبہ تو اس نے پڑھانے سے پہلے پڑھائی ہوگی، تو 25 اور 25 کتنے ہو گئے؟ 50 مرتبہ۔ جس نے 50 مرتبہ بخاری پڑھائی ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد علامہ غلام حیدر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 18 مرتبہ بخاری پڑھائی، 18 سال۔ وہ علم کے سمندر تھے، کوئی حدیث ان کے سامنے آپ پڑھیں آپ کو بتا دیتے تھے یہ کس جگہ ہے، جس نے 18 سال پڑھائی ہے۔ اور اس نے کہا کہ وہ بندہ جس نے 25 سال پڑھائی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جو 25 سال بخاری پڑھانے والے کو پتا نہ ہو اور ایک عام ٹیچر کو پتا ہو؟ یہ جھوٹ ہے، اس کا صرف دھوکہ ہے، اور آگے دیکھیے کس طرح یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ یہ اس کا جھوٹ نمبر 52 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آگے سنت رسول نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تابعی آ کے پوچھتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یعنی یہ سوال بتاتا ہے کہ اس وقت پڑھنا مشہور نہیں تھا، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھتے تھے، تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سنت کے خلاف نماز پڑھتے تھے نماز جنازہ؟ نہیں، بلکہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بطور دعا سورہ فاتحہ کو پڑھا جا سکتا ہے، اور یہی تشریح کی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی؟ دعا ہے، بطور دعا آپ نے پڑھی، اور آپ نے اپنے شاگردوں کو جب سکھایا اس میں آپ نے کہا تکبیر پڑھو، تسبیح پڑھو، رکوع اور سجدے نہ کرو نماز جنازہ میں، تو آپ نے سورہ فاتحہ کی تعلیم نہیں دی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں سنت مانا یہ نہیں کہ سنت رسول، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس نے کس طرح جھوٹ بولا؟ کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دیکھیں، کیا ہے؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ آگے دیکھیے، ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آمدہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں، جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں۔ جی دوست، آپ نے دیکھا اس کا جھوٹ نمبر 53 ہے۔ میں آپ کو 5 حدیثیں سناتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں کہ رفع الیدین کرنا منع ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ صحیح احادیث، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹے منہ، یعنی جب زبان سے آپ کسی کو لعنت نہ کہیں اور سامنے اس کے یوں ہاتھ کریں، یہ بھی پھٹے منہ کہنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو میں اسے 5 حدیثیں سنانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں،
جو یہ 5 حدیثیں اس کو پھٹے منہ کہیں گی۔ نمبر 1 ترمذی شریف میں حدیث ہے، دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے صحیح حدیث ہے، 257 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاؤں، تو آپ نے نماز پڑھائی، پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، بعد میں رفع یدین نہیں کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حسن حدیث ہے، البانی کہتا ہے کہ صحیح حدیث ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تابعین یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نماز کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ ایک نمبر 2 نسائی شریف حدیث 1184، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا نماز میں یہ کیا کر رہے ہو، یہ چنچل گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ باہر سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، لفظ کیا ہے وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، نماز میں ہم رفع یدین کر رہے تھے۔ تیسری حدیث مسلم میں 430 نمبر حدیث ہے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو باب باندھا گیا ہے اس میں کیا ہے جی اشارہ، نماز میں اشارہ کرنے کی بات ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھے ہیں، اس میں ایک باب میں کئی جز لائے ہیں، اگر پہلے حدیث آئی تو اس کا جز اور ہے، دوسری حدیث اس کا جز اور ہے۔ کیا ہے جی باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھنا۔ پھر اگلا جز ہے والنہی عن الاشارۃ بالید، تو ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا منع ہے، تو یہ اس حدیث میں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے کی بات نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ جو باب ہے اس کا دوسرے جز میں حدیث ہے، تو اس حدیث کے اوپر جو باب باندھا ہے وہ کیا ہے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھنا۔ یہ جو دھوکہ دیتے باب کا وہ بھی ختم ہو گیا۔ چوتھی حدیث مسند حمیدی 626 نمبر حدیث ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات امام حمیدی سے لی ہے۔ صحیح حدیث ہے حدثنا حمیدی قال حدثنا زہری قال اخبرنی سالم بن عبداللہ، امام حمیدی کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے زہری نے، زہری کہتے ہیں مجھے خبر دی سالم بن عبداللہ، اور سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنائی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنا جب آپ نماز شروع کرتے تھے رفع یدین کرتے تھے، اور جب آپ رکوع کرتے یا رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح حدیث کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2452، یہ 5ویں حدیث ہے۔ حدثنا ابو بکر بن عیاش ان حسین ان مجاہد کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نے رفع یدین کیا اور صرف پہلی تکبیر کرتے وقت، آپ پہلی تکبیر جب کہتے تھے رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2452۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث لائیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ اب آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، مسند حمیدی کی حدیث ہے 626، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب دونوں حدیثوں میں تضاد آ گیا، اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ راوی کا عمل ہوگا، یعنی راوی خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع یدین کیا، اور خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع یدین نہیں کیا۔ اب دونوں حدیثوں میں تضاد ہے، اب اس کا فیصلہ راوی کا عمل کرے گا۔ راوی کا عمل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل یہ کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ صحیح حدیث 2452۔ یہ اس کا 53واں جھوٹ تھا، کس طرح کھلے عام جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس کا 54واں جھوٹ یہ ہے جس نے کہا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ 5 حدیثیں سناتا ہوں، یہ 5 حدیثیں اسے پھٹے منہ کہیں گی کہ لعنت ایسے جھوٹوں پر جو کہتے ہیں کہ ان پاس کوئی دلیلیں نہیں ہیں۔ پہلی دلیل کہ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہے، قرات نہیں ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 777، مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ کان لا یقرأ فی الصلاۃ الجنازہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عمل تھا کہ آپ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں گولڈن چین، کہ مالک روایت کرے نافع سے اور نافع روایت کرے عبداللہ بن عمر سے، تو یہ صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔
یہ عاشق رسول تھے، سنت کے پابند تھے، وہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں، یہ ایک طریقہ تھا جو عبداللہ بن عباس نے اختیار کیا۔ اگر سنت ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ضرور نماز جنازہ میں اسے پڑھتے، بلکہ آپ قرات ہی نہیں کرتے تھے۔ دوسری دلیل ہے موطا امام مالک سے صحیح حدیث 775 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نماز جنازہ اس طرح پڑھتا ہوں، حمد اللہ، پہلے میں حمد کرتا ہوں اللہ کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ 775 نمبر حدیث۔ تیسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ 11376 نمبر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز جنازہ اس طرح پڑھتا ہوں، اللہ کی حمد کرتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور اس کے بعد میں میت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ صحیح حدیث۔ چوتھی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ 11407، حضرت فضالہ بن عبید سے پوچھا گیا کہ کیا نماز جنازہ میں قرات کرنی چاہیے کہ نہیں، فرمایا لا، نہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں دلیل مجموع الزوائد صحیح حدیث، اس کے رجال بھی ثقہ ہیں، 4153 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز جنازہ میں کوئی قرات یا کوئی مخصوص دعا مقرر نہیں کی گئی، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور عمدہ گفتگو کثرت کے ساتھ کرو، یعنی اچھے الفاظ میں میت کے لیے دعا کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحیح حدیث کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی قرات مقرر نہیں کی، دعائیں کریں آپ میت کے لیے۔ 5 دلیلیں میں نے آپ کو دکھائیں اور سنائیں، اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب آپ جھوم کر کہیے کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار اور فراڈیا انجینئر مرزا جہلمی ہے۔ اب آئی اس کا 55واں جھوٹ۔ اور وہی مجھے سنانے لگے، کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے، ان کے میں نام نہیں لیتا، میں اشارہ کر دیتا ہوں، دیوبندی ساروں کو پتا ہے، وہ اس روئے ارض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، وہی والی پورا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا۔ اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے، اس نے کہا نہیں ہم تو سنت مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو۔ اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنت مانتے ہیں تو آپ کی جو فقہ حنفی کی کتابیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا۔ وہ کہتا نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ہم سنت مانتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ دیوبند کا چوٹی کا عالم ہو، اسے یہ پتا نہ ہو کہ فقہ حنفی میں کیا لکھا ہوا ہے، در مختار میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں فاتحہ کو بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے، ایک چوٹھی کا عالم ہو اور اسے یہ پتا نہ ہو، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 پہ لکھا ہوا ہے کہ ولا قرات ولا تشہد فیہا، نماز جنازہ میں نہ قرات ہے اور نہ تشہد ہے، اور فرماتے و عندنا، اور ہمارے نزدیک جائز ہے سورہ فاتحہ کو پڑھنا بے نیت دعا، دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ چوٹی کا عالم ہے دیوبند کا، اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے۔ یہ سارا جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا کہنا کوئی حرج نہیں ہے اس کو۔ اور کس طرح جھوٹ بولتا ہے یہ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں اس نے خطرناک جھوٹ بولا، پھر اس کو جب پکڑا گیا تو پھر رجوع کے نام سے یہ ڈھنڈورا پیٹتا رہا کہ میں نے رجوع کیا ہے۔ وہ کیا جھوٹ تھا وہ بھی ذرا ایک مرتبہ دیکھیے۔ میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے۔ پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے، اپنے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا۔ تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں۔ مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا۔ میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، میں نے جج کر لیا۔ تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور مجھے ابھارنے لگا اور کہنے لگا کہ قادیانیوں کے خلاف کام کرنے کا بڑا پیسہ ہے اور اتنے پیسے فلاں عالم کو ملے ہیں، مجھے ابھارنے کے لیے آیا۔ تو میں نے کہا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے صحیح نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت پر جو کام کرتے ہیں انہیں باہر سے پیسہ آتا ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا تو یہ کس طرح اب رجوع کے نام سے اس جھوٹ کو چھپا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ چند میں نے دبے الفاظ کے اندر ان کا نام لیے بغیر ذکر کیا تھا، تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا۔ میں پرسنلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا وہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، تو میں
اپنی اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں. جی دوستو، آپ کو معلوم ہو گیا کہ پہلے واضح طور پر کہہ رہا تھا کہ باہر سے پیسہ آتا ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے تاثر لیا تھا. جب اس کو ڈنڈا چڑھا، اس کے ماننے والوں نے کہا کہ تم ختم نبوت پر کام کرنے والوں کے خلاف کام کر رہے ہو، تم قادیانیوں کی سپورٹ کر رہے ہو، اور عوام کو معلوم ہو رہا تھا کہ یہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے، تو رجوع کے نام سے اس طرح اس نے بہانہ بنایا. یہ اس کا جھوٹ تھا جو ختم نبوت پر کام کرنے والوں کے خلاف تھا اور قادیانی کے سپورٹ میں تھا.